بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورتوں کی حالت زارانہ قابل بیان تھی۔ عورتوں کو محسوس بچہ پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریک زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جن زمانے جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازم قرار دیا۔ اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام تر سہولیات میسر ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، اسلام بہت ہی مبارک مذہب ہے، بہت ہی رحمتوں والا، برکتوں والا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کے حق کو وراثت عطا فرمائی تاکہ عورت معاشری ضرورت کی تکمیل کے لیے کسی کی دستے نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق نے انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کی مہر سب سے کم ہوگا۔ اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیٹی یا بیوی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ عورت کے بارے میں ہمیں قیامت کے دن ضرور پوچھے گا۔ الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہو نہ ہو مگر اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ضرور ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو درد محسوس ہو رہی ہے۔ وہ دردیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر ٹھہر گئی، پھر لگنے لگی، پھر ٹھہر گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں ہے جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیں، عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا۔ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو زچ بچہ خیریت سے ہے۔ تو اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے جس عورت کو آ کر کہتا ہے، اے ماں، اب تو فارغ ہو چکی تھی، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ اگر انسان اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف اٹھائی، واضح حمل کی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی، وہ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہے، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہے، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے
جو بچہ اپنی زندگی سے پہلی اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر ماں باپ کے گناہوں کو بخشے، ہر عورت کے گناہوں کو بخشے۔ جو عورت اپنے خاوند کے گھر میں کوئی بے ترتیبی پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، ایک گناہ معاف دیتا ہے، اور جنت میں ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں، کچن کی چیزوں کو ہی لے تو میرا خیال ہے کم و پیشے 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتی ہیں۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے جی؟ بس میں امی سے ملنے لیے جا رہی ہوں۔ نیز اچھی نئی معلومات کے لیے میرے چینل ابیہا اسلامک ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔